بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، موجودہ معاشرے میں اس وقت آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہر بندہ ایک خاص قسم کی ناکامی، بے چینی اور مایوسی کا شکار ہے۔ مایوسی بھی اس قسم کی کہ جیسے انسان اپنے آپ کو بہت اکیلا، بے بس، تنہا، لاچار محسوس کر رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہم نظر دوڑائیں ماضی میں، اور زیادہ دور بھی نہیں، تقریباً اگر ہم لیٹ سے کہ 30 یا 40 سال پیچھے ہی چلے جائیں، بے شک 30 سال پہلے بھی چلے جائیں ہم لوگ، آپ میں سے بہت سارے ایسی خواتین ہوں گی جن کی ایجز، جن کی 40 یا 50 سے اوپر ہیں، تو وہ 30 سال کے بارے میں سوچ سکتی ہیں، اور جو بچیاں ہیں وہ ذرا اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں۔ ایسا نہیں تھا معاشرہ ہمارا، نہ ہی ہم لوگوں کی کبھی ایسی سوچ تھی، نہ ہی ہم لوگوں کے کبھی ایسے مسائل تھے۔ ایک وقت تھا کہ ہم لوگوں کو کل کی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی کل کی پریشانی ہوتی تھی۔ جو وقت گزر رہا ہوتا تھا ہم اس میں زندہ رہ رہے ہوتے تھے۔ یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان دنوں میں فار ایگزامپل ہم 80s یا 90s کی بات کریں، 80-90 کی دہائی کی، تو اس وقت ایسی کبھی سوچ نہیں ہوتی تھی کیا ہوگا۔ فار ایگزامپل بیٹی پیدا ہو گئی ہے، کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، جاب نہیں مل رہی، اب کیا ہوگا، کاروبار ڈاؤن چل رہا ہے، اب کیا ہوگا۔ ایسے جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا کہ اب کیا ہوگا، تو ہم اپنے آپ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی اس وقت ہم اپنی کیپیسٹی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ان حالات میں کیا کروں گا۔ کیونکہ آپ خود سوچئے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ اب کیا ہوگا، تو میں تو اب سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، میری کس کس سے جان پہچان ہے، میرے پاس جو ہے وہ کتنی میری آمدن ہے، کتنی میری دولت ہے، کتنے میرے پاس کیا ہے، کہ اب ایک معاملہ ہو گیا تو اب مجھے اس سے کیسے نپٹنا ہے۔ کیا وقت تھا کہ جب کیا ہوگا کا لفظ ہم لوگوں کی زبان پہ بھی نہیں آتا تھا، بس یہی آتا تھا کہ اللہ سنا ہے نا۔ اس وقت جب بھی ہماری بزرگ خواتین کوئی معاملہ ہوتا تھا تو وہ کہتی تھی اللہ ہے نا، اللہ ہے نا۔ یعنی اب اگر میں پورا مکمل میں کوشش کروں یہ سمجھنے کی کہ اس وقت کی زندگی میں اور آج کی زندگی میں اگر کیا فرق آیا ہے، تو صرف یہ ہے کہ اس وقت ہم توکل اللہ ہوتے تھے، ہم جو ہے وہ اللہ پر توکل کرتے تھے اس وقت۔ جی آج کل ہم توکل کر رہے ہیں اپنی پاور پر، اپنی پی آر پر، اپنی پبلک ریلیشن یعنی اپنی دولت پر، اپنے اثر و رسوخ پر۔ اللہ پہ توکل اب نہیں رہا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، غور کیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ سے توکل کو ہٹا کے اپنے جو ہے وہ مادی وسائل پہ توکل کرنا شروع کر دیا ہے، اس وقت سے ہمیں ناکامیوں کا جو ہے وہ سہنا پڑ رہا ہے، اور ناکامیاں ہی فیس کرنی پڑ رہی ہیں ہر معاملے میں۔ یقین کریں کبھی ایسا بھی ہوا تھا کہ بیٹیاں ہو گئی ہیں اور 4-5 بیٹیاں ہو گئی ہیں تو رشتے ہی نہیں آ رہے۔ یقین کریں کہ بیٹی پیدا ہوتی تھی اور سب سے پہلے ہی خاندان میں تو جھگڑے ہوتے تھے، لڑکے والوں کی طرف سے تو جھگڑے ہو جاتے تھے، معاملات ہو جاتے تھے کہ ہم نے اس کا رشتہ لینا ہے۔ ایک کہتا تھا ہم نے رشتہ لینا ہے، ایک کہتا تھا ہم نے اس کا رشتہ لینا ہے۔ اور یقین کریں کہ جو بیٹی کے ماں باپ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ابھی بس آپس میں نہ لڑو، جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ آج 40 45 سال کی بیٹیاں بغیر رشتے کے
گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک بھی نہیں. کسی سے پوچھو کہ ایک بیٹی کی عمر 40 سال ہے، 45 سال ہے، چھوٹی 35 سال کی ہے، پھر 30 سال کی ہے، 25 والی بھی ہے. رشتے نہیں ہو رہے. ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ آخرکار ہو کیوں رہا ہے؟ یہ انتہائی پریشانی کی بات ہے. اور بات ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو کہ صرف غریب ہیں. زیادہ معاملہ وہاں خراب ہے جہاں پر دولت کے بھی انبار لگے ہوئے ہیں، رزق بھی بہت کثرت کے ساتھ ہے، معاشی مسائل تو ان کے ہے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ بھی ایسا ہی فیس کر رہے ہیں. پریشانی کی بات میرے لیے مزید بڑھ گئی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ مسائل پاکستان تو درکنار، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ایسے ممالک میں، آسٹریلیا میں اور زیادہ ہیں، وہاں اور زیادہ ہیں. اب غور کی بات سنیے. بات صرف لڑکی والوں تک نہیں محدود رہ گئی. لڑکے والے بھی پریشان ہیں کہ لڑکیاں نہیں مل رہی، رشتے نہیں مل رہے. اچھا، لڑکیاں کہہ رہی ہیں جی کہ لڑکے نہیں مل رہے. ناظرین، کیا معاملہ ہے یہ؟ کون سی ایسی چیز ہے ان دو قسم کی جو فیملیز ہیں، لڑکے والے ان کو آپس میں نہیں ملنے دیا جا رہا، یہ رشتے ہو نہیں رہے؟ یہ کیا چیز ہے جس نے روکا ہوا ہے؟ کیا آپ لوگ کبھی نہیں سوچتے؟ اصل میں ناظرین، جب سے ڈیجیٹل دور آیا ہے، موبائل دور آیا ہے، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں جب سے یہ چیزیں آئی ہیں، ہمارا بھروسہ اور ہمارا توکل اللہ سے ہٹ کے اب ان چیزوں میں آ گیا ہے، اور بہت زیادہ آ گیا ہے. تو اس لیے بہت پریشانی ہوتی ہے یہ معاملے سن کے. تو آئیے آپ اس چیز پہ بات کریں کہ اس کا جو ہے وہ سدھار کیسے ہو سکتا ہے. ہم کیسے وہی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم پہ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں، ہمارے کاموں میں آسانیاں شروع ہو جائیں، ہمارے کاموں میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں، ہمارے رزق میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں، ہمارے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں. گھر میں اگر 4 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں تو آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں. 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، آپس میں بچے بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. ماں باپ کے اپنے مسائل نہیں ختم ہو رہے بڑھاپے میں بھی. بہت افسوس کی بات ہے ناظرین. ہمارے معاشرے میں اتنی سختی اور اس قدر یہ الٹے سیدھے معاملات یہ کہاں سے آ گئے؟ یقین کیجئے ناظرین کہ 80s تک کا میں نے دور دیکھا، 90s تک بھی رہا. اتنی برکت ہوتی تھی کہ خاندان میں جو ہے وہ جھگڑے ہوتے رشتوں پہ، اور آج کل بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. جب مجھے کوئی ماں کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کی عمر 40 سال ہے، تو میری سوچ اب کیا سوچتی ہے؟ میں یہ سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ آج 40 سال کی عمر کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. لیٹ سے کہ آج رشتہ بھی ہو جائے، شادی بھی ہو جائے، اللہ رب العزت اولاد سے بھی نواز دے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جب اولاد 25 سال کی ہوگی تو ماں باپ کیا 65 یا 70 کے ہو چکے ہوں گے؟ ناظرین، ہوتا یہ تھا کہ باپ ابھی جوان ہوتا تھا، باپ ابھی 40 سال کا ہوتا تھا تو بیٹا 20 سال کا جوان اس کے ساتھ مل جایا کرتا تھا. باپ 45 کا ہوتا تھا تو بیٹا 25 سال کا ہو کے اپنا کام بھی شروع کر چکا ہوتا تھا. میری ایج لائک 52 کے قریب ہے، تو میرے تو بیٹے کو جناب ماشاءاللہ میرے ساتھ 30 سال کا ہونا چاہیے. اب فار ایگزامپل میرا بیٹا جو اللہ نے مجھے 4تھے نمبر پہ دیا، اس کی ایج بھی جو ہے وہ 13-14 کے سال کے قریب ہے. تو ناظرین، ہم تو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے، لیکن الحمدللہ چلیں دوڑ میں تو آ گئے. اب جن کی شادی ہی نہیں ہو رہی وہ تو یہ زندگی رک گئی، زندگی کے معاملات ہی رک گئے. ایک سفر کی بات ہو رہی ہے کہ ایک سفر کرنا ہے، ٹکٹ ہی نہیں کٹ رہا، ایک ٹکٹ ہی نہیں کٹ رہا. کب بس، ٹرین یا جہاز میں بیٹھیں گے تو سفر شروع ہوگا؟ یہاں تو معاملہ ٹکٹ کٹنے پر ہی رکا ہوا ہے ناظرین. چلیے اب غور سے سنیے ناظرین.
آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ توجہ فرمائیے اور غور سے سنیے اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ آئیے ریورس گیئر لگائیے اپنی زندگی کا، ریورس گیئر لگائیے اپنی زندگی کا اور چلیں پیچھے کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ اب میں ماں باپ سے بات کر رہا ہوں، بچے تو نہیں جائیں گے، وہ تو ایک دن پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم جو ماں باپ ہیں یا جو سیریس بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، کیا کیجئے سنیے۔ جو میں بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو یہ بات لکھ کے دے رہا ہوں، توکل اللہ، توکل علی اللہ، اللہ رب العزت کے توکل، یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس اللہ رب العزت کے بھروسے پہ میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں بتانے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی 99.9 نہیں 100% لوگوں کے کام اور زندگیاں بدل جائیں گی۔ رشتے تو بات ہی کوئی نہیں ہے، باقی زندگی کے معاملات کیسے سدھر جائیں گے آپ دیکھتے رہیے گا۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کایا پلٹ ہو گئی ہے جی، اگر میں بڑے چیپ لفظوں میں کہوں تو ایسے لگے گا جیسے جادو ہو گیا کہ زندگی اچانک ایک اچھی طرف لوٹ آئی۔ سنیے، گھر کے تمام افراد جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب فار ایگزامپل کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس وقت نہیں اٹھتا یہ وہ، تو اب میں یہ نہیں کروں گا کہ وہ ٹوٹل طور پہ مایوس ہو جائیں۔ فجر کی نماز پڑھیں، کوشش کریں، زندگی میں تبدیلی لانی ہے تو کچھ ہٹ کے چلنا پڑے گا۔ فجر کی نماز پڑھیے، اس کے بعد زندگی کا 1 گھنٹہ روزانہ کا، صبح کا 1 گھنٹہ، جب یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ذریعے یا جس کے ذریعے بھی رزق بانٹ رہا ہوتا ہے، رحمتیں بانٹ رہا ہوتا ہے، برکتیں بانٹ رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم جناب سوئے ہوتے ہیں ڈیپ سلیپ میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم رات کو 2-3 بجے جو سوتے ہیں، فیس بک کے میسیجز کے رپلائی، انسٹاگرام پہ سارے رپلائی، ٹک ٹاک پہ رپلائی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں رپلائی، واٹس ایپ پہ رپلائی، کیا کیا سارے میسیجز، سب کو دیکھ کے جب سوئیں گے تو ظاہر ہے رات کے 2-3 تو بجے گے نا پھر۔ اینی وے، ہم تو زندگی بدلنے جا رہے ہیں نا، جتنے بجے سوئیں۔ صبح زندگی کا آپ لوگوں نے 1 گھنٹہ روزانہ اٹھ کے قرآن الکریم کا منیمم 1 رکوع پڑھنا ہے ترجمہ کے ساتھ، کل ہی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے شروع کر دیجئے، آغاز کر دیجئے قرآن الکریم کا، اور ساتھ ترجمہ بھی پڑھیے۔ 1 گھنٹے سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، 1 گھنٹے کی، ٹھیک ہے، روزانہ آپ نے پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ۔ میرے اللہ رب العزت کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرے اور آپ کے بیچ میں اس وقت جو رب موجود ہے، جو کہ میرے اور آپ کی یہ باتیں ساری سن رہا ہے، مجھے اس کی قسم، اس کے بھروسے پہ یقین کرے کہ جب آپ یہ کام کریں گے، جو بھی مرد عورتیں جو بھی یہ کام کریں گے، یقین کریں گے آپ پہلے دن سے فرام دا ڈے 1 آپ کو لگے گا کہ آج سے ہمارا دن مکمل ہو گیا ہے، آج سے ہمارا دن مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ ذکر کیجئے، جب آپ یہ قرآن پاک کی تفسیر کر چکیں، یہ پڑھ چکیں، ٹھیک ہے، 1 رکوع پڑھ لیجئے، 1 صفحہ ہی پڑھ لیجئے، 1 صفحہ ہی پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، ترجمے کے ساتھ۔ اس کے بعد تسبیحات کیجئے، ٹھیک ہے، جو کہ رکے ہوئے کاموں کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے جن کے کام بالکل رکے ہوئے ہیں، رشتے رکے ہوئے ہیں، کاروبار رکے ہوئے ہیں، سب کچھ رکا ہوا ہے، ان سب کے لیے یہ تسبیح ہے۔ کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کس تسبیح کو کیسے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، 15 منٹ یا 20 منٹ، ٹھیک ہے جی، تسبیحات کرنی ہے روزانہ صبح۔ یا سلام یا مومن یا اللہ 100 دفعہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم 100 دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 دفعہ، ان ربی علی کل شیء قدیر 100 دفعہ، یا ولی یا والی 100 دفعہ، یا ذوالجلال والاکرام 100 دفعہ،
آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 دفعہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہ کر چکے، قرآن بھی پڑھ لیا، تسبیحات بھی آپ نے اب یہ والی کر لی جو میں نے آپ کے بتائی ہے، اب آپ نے سورہ تغابن ایک بار پڑھنی ہے روزانہ، سورہ تغابن ایک بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے 5 منٹ اور نکل گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، درود و سلام پڑھ کے، ٹھیک ہے، 11 بار درود شریف پڑھ لیجئے، 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیے اور اللہ رب العزت سے اب مانگیے آپ کے کیا کیا مسئلے ہیں کہ یا رب العزت ہماری زندگی کی جتنی بھی کوتاہی ہو گئی، جو بھی ہم نے زندگی گزار دی تیری یاد کے بغیر غفلت میں گزار دی، یا میرے مولا کریم ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور آج سے ایک نیا آغاز کرتے ہیں اپنی زندگی کا۔ یا رب میرے مولا کریم ہمارے کام اپنے ذمہ لے لے یا رب العزت، تو ہمارا رب ہے، ہمارے ذمہ تم نے جو کام لگائے ہیں، خاتون ہے، میں گھر کے کام کرتی ہوں، بچے سنبھالتی ہوں، یہ خاوند ہے، یہ اپنے نوکری پہ جاتا ہے، جو بھی تو نے توفیق دی ہوئی ہے وہ رزق حلال کماتا ہے، لے کے آتا ہے، یا رب العزت اس میں برکتیں عطا فرما دے۔ اپنی یاد سے ہمیں غافل نہ کرنا، اپنی یاد سے ہمیں غافل نہ کرنا، اور یا اے میرے رب کریم یا ذوالجلال والاکرام یا غفور الرحیم، ہمیں اپنے آپ سے علیحدہ نہ کرنا، ہم سے نماز کی توفیق نہ چھینا، ہمیں سجدہ نہ کرنے کی توفیق ہم سے نہ چھینا، ہمیں سجدے میں لگا دے، ہمیں توفیق عطا فرما۔ اس طرح کی دعائیں کیجئے، اور اس کے بعد یقین کریں کہ میکسیمم 1 گھنٹے سے کم ہی ہے یہ سب کچھ۔ اس کے بعد یقین کریں کہ گھر میں داخل ہوں، گھر میں بے شک کوئی بھی نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں کوئی ہو نہ ہو، بہن بھائی جب بھی آپس میں ملیں، ٹھیک ہے جی، ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہن بھائی، ماں باپ جب اپنے بچوں سے ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بچے جب گھر میں اپنے ماں باپ کو دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ اور چلتے پھرتے جب کوئی بھی اگر آپ بات سنیں، کوئی بری بات سنیں، عجیب بات سنیں، کچھ بھی سنیں ہیں جی، تو بس آپ جو ہے جی استغفر اللہ العظیم، بری بات نہ بھی سنیں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، کوئی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یقین کریں کہ مجھے اپنے رب کریم پہ اتنا بھروسہ ہے کہ آپ کی زندگی فرام دا ڈے 1، اگر آپ یہ کل سے شروع کر رہے ہیں تسبیحات، کل سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور اگر نہ بدلی مجھ سے آپ وعدہ کیجئے، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے چینل کو انسبسکرائب کر دیجئے گا، میری ویڈیو بھی دیکھنا چھوڑ دیجئے گا، اور ہو سکے تو بے شک دل کرے نہ کرے آپ مجھے دیکھنا بھی مت، میرے متعلق آپ سوچئے گا بھی مت۔ یہ یقین کیجئے کہ میں آپ اس رب کریم کے بھروسے پہ میں آپ کے یہ ساری بات کر رہا ہوں۔ یقین کیجئے آپ کی زندگی نہ بدلی تو آپ مجھے کہیے گا انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ، کیونکہ زندگی بدلے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ جس رب کریم کو میں جانتا ہوں وہ اسی چیز کے انتظار میں ہے کہ انسان یہ کام کرے تو میں اس کی زندگی بدل دوں انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ۔ نماز مت چھوڑیے پلیز، آپ کو نہیں پتہ یہ نماز آپ نہیں پڑھتے، یہ اللہ کا آپ پہ احسان ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس لیے اس کا کریڈٹ اپنے آپ پہ کبھی مت لیں۔ پھر دیکھیں رب کے ساتھ باتیں کرنے کا کیسا مزہ آئے گا، اور رب کی عبادت کرنے کا کتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔